السلام علیکم ناظرین. ہم تنویر ایسوسی ایٹس کے جو سی او ہیں جناب تنویر حسین شاہ صاحب، ان کے پاس اپنے وعدے کے مطابق پہنچے ہیں. تو بڑے ان کے قیمتی ٹائم سے ہم نے تھوڑا سا وقت ان سے لیا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو شاہ صاحب. شاہ صاحب یہ بتائیں، میں چونکہ وہاں پر پروجیکٹ کے اندر جا کے وزٹ کیا میں نے، ماشاءاللہ کوالٹی بھی بڑی زبردست ہے. تو سر یہ پہلے یہ جو اپولو 2 ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنے مالے پہ ہے، یا اس میں کیا ریزیڈینشیل ہے یا رہائشی پرپز؟ جی شاہ صاحب، یہ بالکل پیورلی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے. اس میں 2 فلورز ہم نے کار پارکنگ کے دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر گراؤنڈ فلور پہ ایک گرینڈ لابی جی جی ہم نے اس میں ڈیزائن کیا. جیسے کہ اپولو 1 کے اندر جو ڈیزائن ہم نے لابی کا دیا تھا وہ آج بھی اگر کوئی جا کے دیکھے تو وہاں پہ فزیکلی بنا ہوا ہے. تو ایک لابی تو آلموسٹ تقریباً سارے پروجیکٹس میں ہوتی ہے، پر اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. لیکن ہمارے خیال میں یہ جو اپارٹمنٹ لائف ہے اس میں ایک پرائیویسی کا ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور کوئی گیسٹ آتا ہے تو ان کو سم ٹائم ایک لاؤنج اور ڈائننگ ہی ہوتا ہے. تو ایک 5 اسٹار قسم کی لابی دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا آپ کا مہمان آپ کے گھر آتا ہے جس کو آپ گھر میں نہیں لے کے جانا چاہتے، تو ان کو آپ نیچے جیسے ایک CIP لاؤنج ہوتا ہے اس طرح کی چیز ہم بنا رہے ہیں تاکہ اپنے نیچے مہمانوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ وقت گزار سکیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گراؤنڈ پلس 16 کی سٹوری کی بلڈنگ ہے. اس میں جو تقریباً 90% اپارٹمنٹ ہیں وہ کارنر ہیں، اس لیے کہ ہم نے ہر ایک اپارٹمنٹ کے بعد ایک گیپ کریٹ کیا تاکہ جو ہر ایک اپارٹمنٹ ایری بھی ہو اور وینٹیلیٹڈ بھی ہو. بالکل. اچھا شاہ صاحب، یہ میرے ذہن میں بھی ہے، میں نے وہاں چونکہ مٹیریل بھی بڑا یوز کیا ہے، تو مطلب فرینکلی جس طرح ہم لوگ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کافی پروگرام کرتے ہیں، اتنا میں نے مطلب زبردست قسم کا مٹیریل، تو آپ زمانے کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ لوگ تو بڑا ہلکا، آپ اتنا زبردست مٹیریل کیوں دے رہے ہیں؟ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار دی کمپلیمنٹس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ ایک اسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک جو اسٹرکچر انجینئر ہے اس نے ایک اسٹرکچر ڈیزائن کیا ہے تو اس کو اس کے مطابق ہی بننا ہے. تو اس میں کہوں کہ ہم کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز لگا رہے ہیں، وہ اس میں سچی بات ہے کہ کوئی ہماری طرف سے وہ نہیں ہے. ہاں، لوگ جو ہے وہ جا کے بچت کرتے ہیں کمپلیشن کے اوپر. اس کی جو جب اس کی کمپلیشن ہو رہی ہوتی ہے، جب اس میں ٹائل ورک شروع ہوتا ہے، اس میں جب لکڑی کا کام ہوتا ہے، تو بیسیکلی ہم تو اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوں گے جو کمپرومائز اسٹرکچر پہ بھی کرتے ہیں، لیکن اصولاً اس پہ کمپرومائز کیا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نہیں، کلائنٹ کے علاوہ اس میں لائفز انوالو ہیں، لوگوں نے وہاں پہ رہنا ہے. تو جو ایک اسٹرکچر ہے اس کو ڈیزائن کے مطابق ہی بننا چاہیے. اچھا صاحب، ایک ہم نے کافی سارے آپ کے پروجیکٹس اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی سکسیسفل طریقے سے آپ کرتے ہیں. مطلب جو ٹائم دیتے ہیں، جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ ٹائم پہ آپ بالکل ڈلیور کر. دوسرا یہ بتائیں گے، فیصل ٹور یا چوری مجید صاحب کے پروجیکٹس کے اندر ہی آپ زیادہ میری جہاں تک میرا نالج ہے، اسلام آباد کے اندر زیادہ نہیں، بلکہ ہم صرف چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں. میں نے 1999 میں ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آیا. 2007 میں ہم نے پہلی بلڈنگ بنائی 11 میں، اور پھر ساتھ ہی 2008 میں B17 جب بالکل نیا پوزیشن ہو رہا تھا تو وہاں ہم نے پروجیکٹ کیا. تو ہم چودھری صاحب کے علاوہ کسی جگہ دوسری جگہ ایک تو کام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں چودھری صاحب کی ذات پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا ہم ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح لے کے آگے چلنا ہے، اس کی ڈلیوری کیسے دینی ہے. اگر ہمارے پاس فنڈز لوگ بک تو کر لیتے ہیں، سم ٹائم انسٹالمنٹس کا ایشو ہوتا ہے، تو اگر فنڈ نہیں آ رہے تو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے، وہ ایک پلان ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے. تو چودھری صاحب کو بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو وہ بات کہتے ہیں وہ ہم نے ڈلیور ہوتے ہوئے دیکھی ہے. تو ہمیں کسی دوسری جگہ جانے کی سچی بات ہے نہ ضرورت محسوس ہوئی ہے. ایک اعتماد کی علامت بن چکے ہیں چودھری عبدالمجید صاحب پورے پاکستان کے اندر. ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللیگل سوسائٹی ہے یا اللیگل کام انکریج بھی نہیں کرتے. جی ایسے ہی ہے. تو اس لیے کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم کسی دوسرے پروجیکٹ میں جا کے کام کریں. اچھا صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں اکثر رہتا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کئی پروجیکٹس کے اوپر ہم گئے ہیں، وہ لانچ ہوتے ہیں بڑی دھوم دھام سے، تو اس کے بعد وہ نظر ہی کوئی نہیں آتے ماشاءاللہ. تو اس کے بارے میں آپ کلائنٹس کے لیے کوئی مشورہ دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک ریئل اسٹیٹ کا کام ہے یا جو ہاؤسنگ کا کام ہے، یہ بیسیکلی پاکستان کے اندر سپلائی اور ڈیمانڈ کا بہت بڑا گیپ ہے. ان دنوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں اور بن بھی رہے ہیں، اور وہ بن صرف اس لیے رہے ہیں کہ اس وقت جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے.
یہاں پہ لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے، تقریباً 1.25 کروڑ کے قریب گھروں کی پاکستان کے اندر کمی ہے، تو اس چیز کا کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک فیک پروجیکٹ مارکیٹ میں لانچ کیا، بکنگ پکڑی اور اس کو بنایا نہ، تو اس سے دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو جو اس میں میجارٹی جو اوورسیز ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی جو بیرون ملک کام کرتے ہیں، ان کا پیسہ جب پھنستا ہے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کی ذات کی حد تک ہوتا ہے، پھر جو اچھے بلڈرز کام کر رہے ہیں، اچھے ڈیولپرز مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، ان پر سے بھی اعتماد اٹھتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ کا کام بنتا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، لوگ بھی چیک کریں نا۔ لوگوں کا، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ لوگوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اپارٹمنٹ بک کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس پروجیکٹ کا NOC دیکھیں، اس پروجیکٹ کا لے آؤٹ اپروول آپ ان سے ڈیمانڈ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا لوگ بھی اوور لک کر جاتے ہیں کانفیڈنس میں، لیزی پن میں کہہ لیں، یا کسی پہ اعتماد کرتے ہوئے وہ ان چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا یہ سب سے زیادہ کام بنتا ہے کہ ایسے پروجیکٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے جو پراپرلی اپرووڈ نہیں ہے، اور بلڈر کی کیپیسٹی بھی دیکھنی چاہیے کہ جتنا بڑا پروجیکٹ بلڈر نے لانچ کیا کیا وہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا تنویر حسین شاہ صاحب، ایک بات بتائیے کہ تنویر ایسوسی ایٹس کے جو پروجیکٹس ہیں دوسرے پروجیکٹ سے، اس میں تھوڑا فرق بھی مجھے بتائیں، اور لوگ کیوں پریفرنس دیتے ہیں تنویر ایسوسی ایٹ کو؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی تنویر ایسوسی ایٹس میں، اور جو جہاں لائک فیصل ٹاؤن میں ہمارا بھی پروجیکٹ چل رہا ہے، اور بھی ہمارے بلڈر بھائی ہیں اور بنا رہے ہیں، یا وی آر ایکچولی سارے ہم ون فیملی کی طرح ہیں، ساروں کے ہمارے آپس میں بہت اچھے تعلق ہیں۔ فیصل ماگلا سٹی میں، فیصل ہلز میں ہم سب کام کر رہے ہیں، تو اور بھی ہیں۔ تو میں جو بنیادی طور پہ فرق خود سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو میری تھنکنگ، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید توجہ جو ہے وہ تنویر ایسوسی ایٹس اپنے پروجیکٹس پہ زیادہ دیتا ہے۔ میں فزیکلی جا کے ویکلی میرا وزٹ ہوتا ہے، ایک ایون جب ٹائل لگ رہی ہوتی ہے کہ اس کی درزیں تک میں خود چیک کرتا ہوں، اس کی فلنگ کو میں خود چیک کرتا ہوں۔ اسی طرح جب ووڈ ورک کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو میں نے خود چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت عام بندے کی نظر میں یہ مائنر فرق ہوگا، لیکن یہ ایک میرے خیال سے جو ہمیں مارکیٹ میں ایک ریپیوٹ ہم نے گین کی ہے کنسٹرکشن کوالٹی کے حوالے سے، تو وہ یہی ہے کہ جب میں سائٹ پہ جاتا ہوں اور کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو میں اس کو فوری طور پہ ختم کروا کے اس کو نئے سرے سے بنواتا ہوں۔ اس کا مجھے ایک نقصان ہوتا ہے اور ایک فائدہ ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر جو میری لیبر کام کر رہی ہے ان کی اگر دیہڑی ضائع ہوتی ہے تو میرا 20-50 ہزار کا مٹیریل ضائع ہوتا ہے، پر اس کے بعد اس لیبر کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے چیز ٹھیک نہیں لگائی تو مجھے یہ دوبارہ بھی لگانی پڑے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کو پھر دیکھتے ہوئے کوالٹی پہ آپ کمپرومائز نہیں، کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں، پلس ہم اپنے پروجیکٹ کی ایک ایک انچ پہ توجہ دیتے ہیں اور ایک پیشن کے ساتھ اور ایک شوق کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سلوگن ہے آپ کا کنسٹرکشن کا اعلیٰ معیار، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ پورا میں شاید نہیں بول پایا، لیکن یہ سلوگن اس طرح ہے کہ کنسٹرکشن کا اعلیٰ معیار ہماری پہچان۔ تو بیسیکلی میں نے جب کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تو ایک ایک پروجیکٹ پہ ہم آگے جا کے اس میں بہتری لاتے گئے، تو پھر مجھے یہ فیل ہوا کہ جو ہم کام مارکیٹ کے اندر کر رہے ہیں، پھر میں ڈیفینیٹلی ایک پازیٹیو نظر سے باقی پروجیکٹ بھی دوستوں کے جا کے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے کچھ سیکھنے کو مل سکے۔ تو میں نے جب یہ ریئلائز کیا کہ یار ہماری جو کنسٹرکشن ہے اس کو لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اور یہ ہماری ایک پہچان بن چکی ہے، تو پھر ہم نے اسی پیشن کے ساتھ ایک اپنی پوری ٹیم نے بیٹھ کے یہ عہد کیا کہ پروجیکٹ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے وہ ایک 5 مرلے کا گھر ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوالٹی پہ ہم نے کسی کا کمپرومائز نہیں کرنا، اور جو کنسٹرکشن کا ایک معیار ہے وہ ہماری پہچان بننا چاہیے۔ تو وہ پھر ہم نے فیل کیا کہ یہ ایک ہمارا جو پہچان ہے وہ کنسٹرکشن کی کوالٹی کی وجہ سے، تو پھر ہم نے obviously یہ سلوگن بھی بنایا کہ کنسٹرکشن کا اعلیٰ معیار ہماری پہچان۔ اپولو 2 کے بعد بھی اپ کمنگ اور پروجیکٹس بھی جی الحمدللہ کافی پائپ لائن میں، ہمارا فیصل ہلز میں کافی جو بھی انڈر کنسٹرکشن ہے ان کے نام ذرا لیں ہمارے تک، اوورسیز زیادہ ہمارے سبسکرائبر ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے وہ سراؤنڈنگ ایریاز کے نام بتا دیں۔ جی ضرور۔ یہ فیصل ٹاؤن کے اندر اپولو ٹاور 2 ہے، ریسنٹلی فیصل ٹاؤن میں میسم ہائٹس ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اب فیصل ہلز میں ہمارا ایک بڑا یونیک پروجیکٹ چل رہا ہے پرائم ٹاور کے نام سے، اس میں بلکہ ہمارا اپنا فرسٹ فلور پہ پورا ہیڈ آفس بننے جا رہا ہے کہ جو کہ 7-8 ہزار اسکوائر فٹ کی وہ جگہ ہے۔ اس کے علاوہ پرائم ٹاور کے علاوہ ہم فیصل ہلز میں ٹاور 86 پہ کام کر رہے ہیں، پھر فیصل ہلز میں ہمارے کوئی 50 ایک گھر انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہونے والے ہیں، اور ایک پھر 18 کنال پہ ایک میگا پروجیکٹ فیصل ہلز کے اندر آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ FMC میں ہم نے ریسنٹلی تنویر ہومز کے نام سے ایک 25 گھروں کا پروجیکٹ وہ کمپلیٹ کیا، جس کو بے حد مکمل ہو گیا جی۔ اسی طرح میسم مال اینڈ اپارٹمنٹس FMC میں چل رہا ہے، جو کہ اپنی کنسٹرکشن کے آخری مراحل میں ہے، بلکہ اس کو تو میں ضرور اس کو نیم کرنا چاہوں گا کہ
ہم نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے اس کی جو ہے وہ ایکسیبیشن کی تھی، اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا چودھری عبدالمجید صاحب نے. اس میں ابھی 3.5 سال کا ہم نے ٹائم دیا تھا، تو 1.5 سال گزرا ہے اور ہم اس کی ٹائل ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے، فنشنگ کا کام اس کا شروع ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو 2 چیزیں ہم نے کلائنٹ کو دینی ہوتی ہیں، ایک ٹائملی ڈلیوری اور ایک کوالٹی آف کنسٹرکشن جو ہم نے ان کے ساتھ پرومس کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم اس میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہیں. الحمدللہ. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ریئل کام کرنے والے ہیں، دیکھیں ہائی رائز کا بڑا سکوپ آگے آ رہا ہے پاکستان میں. تو تنویر حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ جتنے بھی اب تک انہوں نے اپنے پروجیکٹس کیے ہیں، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ انہوں نے نہ صرف ٹائم سے ڈلیور کیا بلکہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز اپنا فائدہ نہیں سوچا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں زندگی ہماری شامل ہوتی ہے، ہمارے کلائنٹس کی زندگی ہوتی ہے. ہم اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے.